الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قرة العين يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بابا سے بڑا درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ
خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، حجر اسود اور مقام ابراہیم، اس حوالے نال آپ دوست احباب نے گفتگو سماعت فرمائی۔ پچھلے جمعے میں آخر اتنے عرض کیتا سی کہ اگلا جمعہ شان مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہا اس حوالے نال ہوئے گا، لیکن بعد دے اندر میرے ذہن وچ خیال آیا کہ 18 ذی الحج داماد مصطفیٰ اور ہم زلف مرتضیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہے، تو ساڑھا ایک ٹاپک رہ نہ جائے، تو آج انشاءاللہ اس سے حوالے نال ہی گفتگو ہوئے گی، اور اگلے جمعے انشاءاللہ شان مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہا اس سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جس خوش نصیب انسان نے ایمان دیا نظرہ نال السلام خیریت سے ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر لے، خواہ ایک لمحے واسطے، اور پھر ایمان اتے ادا خاتمہ ہویا، انہوں آندے نے صحابی۔ بولو سنو کی آندے نے صحابی۔ شرف صحابیت بہت بڑا شرف ہے، بہت عظیم شرف ہے، اور اگر اسی اج کروڑا ارباں خرباں ڈالر لگا دئیے اس بات ہوتے کہ سانو شرف مل جائے، لیکن این شازستو خیالستو محالستو جنو انج نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں صحابہ دی تعریف ارشاد فرمائی جنہاں نے پہلے پہل ایمان قبول فرمایا۔ بولیے نا، پہلے پہل ایمان لے آندہ، اسلام قبول کیتا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، خواہ مہاجرین نے خواہ انصار نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی تعریف ارشاد فرما رہے ہیں۔ جڑا پہلے نمبر تے اسلام قبول کرتا پیا، کتنا مقام ہے اس کا، کتنی شان ہے اس دی، کتنی فضیلت ہے اس دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین، اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار، اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ۔ انہاں پنجاں دے بارے مختلف اقوال احادیث اور سیر دیاں کتابوں میں ملتے ہیں کہ سب تو پہلے اسلام کی نے قبول کی تھا۔ بعض روایتہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتہ نے حضرت
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی تو بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تطبیق کی یہ نویج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تطبیق ارشاد فرمائی، فرمایا مرداں وچوں سارے نالوں پہلا صدیق پاک نے اسلام قبول کیتا ہے۔ مرداں وچ سب تو پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیتا ہے۔ بچیاں وچوں سارے نالوں پہلے، بچیاں وچوں سارنا پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیتا ہے، اور خواتین وچوں سارے نالوں پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیتا ہے۔ جڑے آزاد سن، آزاد انہاں وچ سب تو پہلا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیتا ہے، تے جڑے غلام سن انہاں وچ سب تو پہلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیتا ہے۔ ہن سوال ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نمبر کتنا ہے اسلام لے آن وچ؟ آپ دا نمبر کتنا ہے؟ انہیں میں جنہ دا گن کے دسیا نا، مختلف پیرائے وچ مختلف حوالے نا اور مختلف زاویے وچ انہاں دا نمبر ہو گیا پہلا 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 پہلا۔ تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نمبر کتنا ہے؟ آپ تو پہلا صرف 3 مومن ہوئے سن تے چوتھے ایمان والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور اونچی بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میری امانت میرے رب دے کول موجود ہے کہ چوتھا میں اسلام لے آن میں چوتھا میں یہ میری امانت میرے اللہ کول محفوظ ہے کہ چوتھا میں اس امانت کا ذکر آپ نے کدوں کیتا؟ جنہوں آپ دی شہادت دا وقت آیا تے بلوائیاں نے اور باغیاں نے آپ دے کر دا محاصرہ کیتا، اس ویلے آپ نے اس گل کو ظاہر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ چوتھا نمبر اسلام لے آن وچ میرا ہے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا نمبر کنوں ہے؟ 40۔ آپ تو پہلا 39 مسلمان ہو چکے سن تے 40 نمبر سی آپ دے اسلام لے آن دا، تے آپ کعبہ شریف دے نال ڈھول آ کے بیٹھے نے تے آپ نے فرمایا 39 تے ہو گئے نے پر 40 نہیں ہون دینا۔ ہن اسلام دی شمع بجھانی ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جملے ذرا غور کرو نا، آپ ٹیک لا کے بیٹھے نے، اس ویلے حالت کفر بے سک تے آپ نے فرمایا 39 ہو گئے، ان 40 سمجھ دے انہاں آخیا ہن 40 نہیں ہون دینا، پر رب نو 40 منظور سی۔ آپ فرمایا عمر 40 ہونا ہے، اے تو جانا ہے تے 40 ہونا ہے، اے 40 ہویا۔ پھر اسلام قبول کرنے میں چوتھا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چوتھا نمبر۔ اور ایک کس دی ترغیب اتے اسلام لے آئے؟ آپ نے تبلیغ کی نہیں کی، اسلام وال لیانا کی نہیں، آپ دے بچپن دے دوست حضرت یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکھیا عثمان تو سیانا ہے نا، زیرک ہے، دنا ہے، تے تینوں پتہ نہیں لگدا اے جڑی آواز ایک بلند کیتی ہے حسن و جمال دے پیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے تو اس آواز تے کان نہیں دھریا، تو توجہ نہیں کیتی؟ آپ نے فرمایا کیتی تے ہے۔ فرمایا کیویں کیتی ہے؟ اے میری خالہ نے میرے نال گل کیتی، میری خالہ نے میرے نال گل کیتی ہے۔ خالہ میری گھر بیٹھ کے نا کوئی شعر پڑھتی سی پئی، میں انہاں وچوں سمجھیا، میں کہ خالہ ایندا کلام اگے سنیا کدی نہیں، اجے ایندا کلام توں پڑھنی ہے پئی۔ انہیں آکھیا ایک کلام بڑا خاص ہے تے جڑی ہستی دعوت خدا دیندی ہے نا بھائی، رجوع اللہ دی دعوت دے رہی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی صدا بلند کرتی ہے بھائی، اس ہستی واسطے لوگ دڑا در جا رہے ہیں۔ عثمان لوگوں دے دل بدلنے پہ، تیرا دل کدوں بدلے گا؟ اجے خالہ دی گلاں سن کے آپ فرماندے نے میں باہر آیا تے یار غار مل گئے، خالہ دی گلاں سن کے میں باہر آیا تے یار
غار مل پے تے جدوں ملے نا تے مینوں کہن لگے عثمان تیرا دل کدوں بدلنا ہے تیرا دل کدوں بدلنا ہے آندے نے کوئی گل وچوں دسو نا بھی ہے کی انہاں آکھیا گل اے کہ میں جو کلمہ پڑھ لیا تو میرا بچپن دا یار ہے تے تو مینوں سیاںا بھی سمجھنا ہے تے جی ابو بکر کلمہ پڑھ لیا تے تینوں کی یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا یار گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن دی دیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گئے آکے عرض کر دے نماز آکھ دے کاجل والیا دوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں سننا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور خوشخبری آ گئی فرمایا ابو بکر کا دی مدینے دیا تاجدارا میرے نال عثمان آ گیا ہے بولو میرے نال سارے بولو نا میرے نال عثمان آ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑا چاہ چڑھیا ہے وہ دی وجہ ہے عثمان ہوئے جن نے نہ زمانہ جاہلیت دے اندر شراب پی دی نہ حالت اسلام دے اندر پی دی نہ زمانہ جاہلیت دے اندر برائی دا خیال آیا نہ حالت اسلام اندر آیا عثمان ہوئے جنہ زمانہ جاہلیت وچ بھی غنی بن کے رہا ہے ان اسلام قبول کر لوے گا ان بھی غنی بن کے رہے گا سخی بن کے رہے گا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نا دے اپنی جان تے مال تن من دن تے اپنا مال و زر قربان کرن دے ارادے لے کے عثمان اسلام قبول کر لوے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں خوشیاں ہوئیاں جدوں سرکار دی بارگاہ قریب آ گئے عثمان سامنے بیٹھ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اجے او ویلا نہیں آیا جدوں تو کلمہ پڑھے گا انہیں آکھیا سونے چہرے والیا میں ویلے کیڑے دی گل کر دے ہو ویلا تے آ گیا میں آیا ہی یارے گار دے نال اس کام واسطے آ تواڈے بیلی دے نال آیا ہی اس کام واسطے آ سونیا مینوں کلمہ پڑھا لو تے اپنا غلام بنا لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا پہلے 3 مسلمان سن ان چوتھا حضرت عثمان غنی بن کے آ گئے اللہ خوشیاں کردا ہے اس گل تے فرشتوں تسی بھی خوشیاں کرو زمین والے ہو تسی بھی خوشیاں کرو اج بنا دا تاجدار شرم و حیا دا پے کر شرم و حیا دا پے کر او ہستی جدے گھر وچ نبی دیاں 2 دھیاں آونیاں نے کائنات دے اندر اے خوبی کسے کول نہیں اے عثمان غنی دے کول ہے اج سارے خوشیاں کرو عثمان مسلمان ہو گیا ہے اٹھ کے یا رسول نو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سن آپ دی شرم و حیا نو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سن اجے نہ کلمہ نہیں پڑھیا سرکار نو پہلے خبراں نے نہ گلاں دیاں اگر نہ سمجھ آوے دلیل چاہیے ہوے میں دلیل پیش کر دینا او ویلا یاد کرو مسلم شریف دی حدیث بخاری شریف دی حدیث متفق علیہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تے جاندے نے پے نال یارے غار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال مرید مصطفیٰ تے مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نال شرم و حیا دے پے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد تے قدم رکھیا ہے جبل احد وجد وچ آ گیا ہے میرے آقا جان دے نے اس تے میں لگا دلیل پیش کرن جے انہاں دی اس گل نو جان دے نے جڑیاں گلاں میں ذکر کیتیاں نے انہاں نو بھی جان دے نے جبل احد دے سینے تے قدم ٹکایا تے تانوں پتہ ہے جبل احد کیڑا جبل ہے کیڑا پہاڑ ہے بخاری شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والے ہوئے وہ پہاڑ ہے جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے اسی اے نال پیار کرنے اچھی آواز نہ بولو نا سبحان اللہ یہ ساڈے نال پیار کردا ہے اسی اے نال پیار کرنے تے جدوں جد نال پیار ہوے محبوب ویڑے آوے جی تے کچھ آ بھی چڑھ دیا کہ نہیں بولو تو صحیح محبوب ویڑے آوے کو خوشیاں ہوندیاں نے کہ نہیں تے جبل احد والے جبل احد دے گھر وچ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے جی اسی عرض کر لیے سونیا ساڈے وال بھی آ جاؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا جدا دل کر دے محبوب کرم کرن دعوت میری انہوں ہے کدی آؤ غریباں ماشاءاللہ سونی سرکار آئے نے اٹھ کے جی اٹھ کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی حضرت علامہ مولانا تعالی مصطفیٰ رضوی صاحب زندہ باد اٹھ کے مارو نارائن کر کے مارو زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب آئے نے تے جدوں مجد وچ آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جبل احد نہ کلام کیتا آپ نے فرمایا اس کو لیا احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ اے احد ٹھہر جا سکون اختیار کر ذرا رک جا ٹھہر جا تینوں پتہ ہونا چاہیے تیرے تے اللہ دا نبی ہے تے ایک صدیق ہے تے دو شہید موجود نے ہائے ہائے تیرے تے اللہ دا یا غوثیہ تیرے تے اللہ دا نبی ہے ایک صدیق تے دو شہید موجود نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زندہ سامنے کھلوتے نے انہوں نے نہیں آکھیا سونے اللہ سانو شہید آکھی آؤندے ہو اسی تے سامنے کھلوتے ہیں انہوں نے پتا سی محبوب جان دے نے ہائے ہائے بولو محبوب صدیق کون ہے انہوں بھی جان دے نے شہید کون ہے انہوں بھی جان دے نے کیڑا کیڑا شہید ہوئے گا دیکھو یہ بھی سچ نکل رہا ہے پیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دی خبر مخبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی ایک پتہ لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عطا نال اپنے غلاماں دے اخیری انجام نو جان دے نے اے کیویں جائے گا دنیا تو آ کیویں جائے گا یہ تبھی موت مرے گا یہ شہید ہو کے جائے گا میدان کارزار میں جا کے لڑے گا محبوب جان دے نے بولو محبوب کہ حضرت عثمان غنی کنے پاگاں والے نے جنہاں دی شہادت نو محبوب جان دے نے تے شان بھی واضح ہو گئی
زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی منے نہ منے اسی تے منن والے وہی وجہ ہے ساڈا تے اعلان ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور زبان ہے جدی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اس واسطے سیانے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی او میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی ساڈے واسطے ایک آواز نہ ذرا میرے نبی دی قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی ساڈے واسطے قرآن ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی سب مل کے ذرا پڑھو میرے نبی دی ہائے ہائے کالے کپڑے پا کے جو مرضی کو یا کہ سانو اونا دا اعتبار نہیں سانو زبان مصطفیٰ دا اعتبار ہے وہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا کلام نہیں کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں ہے کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں مسلمان بھائیو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نو اللہ نے دوسرا شرف عطا فرمایا ہے دوسرا شرف عطا فرمایا ہے آپ نے دو ہجرتاں کی دیاں نے دو میں ہجرتاں کلیاں نے کی دیاں اپنی بیوی نو نال لے کے کی دیاں نے حضرت لوط علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام تو بعد امت مصطفیٰ وچ ایک واحد دو ہستیاں نے جنہاں نے جوڑا ہو کے ہجرت کی دی ہے اور یہ اللہ نے شرف کسے نو عطا نہیں فرمایا جن نے ہجرت کی تھی ہے کلیاں کی تھی ہے عثمان وہ نے جنہوں نے بیوی سمیت ہجرت کی تھی یہ شرف ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا شرف سنو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ نے او شرف دیتا ہے جیڑا پوری کائنات وچ جتنے نبی تے رسول تشریف لے آئے نے نا انہاں دیاں ساریاں امتاں وچ اللہ نے شرف کسے نہیں دیتا یعنی انج کہہ لو کہ اول تا آخر یہ شرف ہے اگر کسے کو تو وہ دا نام عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ دس دے ہوں شرف کیڑا ہے بولو جو بولو تو میں دس دینا دس دیا جی ہوں شرف سنو کیڑا ہے وہ شرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کر دی تھی اجے شرف ظاہر نہیں ہویا اجے اگے ظاہر ہوئے گا شادی کر دی تھی حکم آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہو گیا جدو وصال ہویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے غزوہ بدر وچ سن غزوہ بدر وچ سن لو ایتھے بھی عظمت سنو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی حضور میں بھی جانا ہے غزوہ بدر وچ فرمایا تیری بیوی بیمار ہے رقیہ میری بیٹی تیری بیوی یہ بیمار ہے تو ایدی تیمار داری وچ وقت لا تے حضور بدر دا فرمایا تینوں سارا حصہ بدر دا ملے گا ہائے 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 قیامت آ جائے گی لیکن کو مائیا سالال نہیں جنم دے گی جیڑا بدر دے مجاہدہ وچوں یا بدری شیابہ وچوں تیرا نام کر سکے میں مصطفیٰ مور لا کے جانا پیا جنہیں باقی بدری شیابی 313 نے ہونا بچے کنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
دے یاد بیٹھے ہوں انج بھی کدی ہویا بھی بدر وچ نہیں گیا کوئی بدر وچ کوئی نہیں گیا وہ دا نام وچ آ جائے کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے وہ مجاہد کو مجاہد بن کے گیا ہی نہیں کسی میدان میں اس کا نام آ سکتا ہے لیکن سونا جنوں چاہے شامل کرے ہائے 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 سونا جنوں چاہے شامل کرے فرمایا تو رقیہ دی تیمارداری وچ اپنا وقت صرف کر جو حصہ مجاہدین نے بدر دا ہوئے گا اس سارا حصہ بھی تینوں دیتا جائے گا غنیمت وچوں اور تیرا نام بھی بدری مجاہدہ میں جائے گا تیرا نام بھی آئے گا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان حضرت عثمان پریشان رہنے لگا پہ اس گل ہوتے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک میری قریبی نسبت سی دماد ہون دی تے آپ دی بیٹی دا تے ہو گیا وصال پریشان رہنے لگ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پریشان کیوں انہاں کیا حضور اس وجہ تو فرمایا میری ایک بیٹی ام کلثوم بھی دے ہے میری ایک بیٹی ام کلثوم بھی دے ہے نا میں پہلی تھی دی شادی بھی اپنی مرضی نال نہیں کیتی تیرے نال نہیں گل سمجھے نہیں تھی میں اپنی پہلی بیٹی دی بھی شادی اپنی مرضی نال نہیں تیرنا کیتی میں پہلا بھی اللہ دی مرضی نہ نکاح کیتا سی یہ صرف اہل سنن دیا کتاباں ہی نہیں گل ہے بگانیاں بھی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہ کولوں میں دیاں لیاں تے جنہ نو میں کروں دتیاں نے نا یہ اپنی مرضی نال میں کچھ بھی نہیں کیتا ہے سارے نکاح میں اپنے اللہ دی مرضی نال کیتے اونچا بولو سبحان اللہ اور اونچا بولیے سبحان اللہ میں نے یہ سارے نکاح اللہ کی مرضی سے کیے ہیں جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے آقا آپ کی جو بیٹی ہے نا ام کلثوم اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے جبریل ہو گیا حضور حاکم اور وہی رہے گا جڑا پہلے دے چکے نے عثمان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ حاکم اور وہی رہے گا بس صرف تسی اپنی بیٹیاں نے عثمان کا نکاح کر دے یہ اللہ کا آرڈر آ گیا لو جی نکاح ہو گیا جس ویلے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال کر گئیاں جو انہوں کا وصال بھی ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ بڑا روئے بہت روئے کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حسب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا حسبی و نسبی قیامت والے دن ہر حسب و نسب ختم ہو جائے گا سوائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب دے یہ باقی جائے گا جاری و ساری رہے گا قیامت والے دن حضرت عثمان غنی بڑا روئے اس گل تے پھر میرا وہ تعلق میرا وہ رشتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت عثمان غنی نے بلا لیا ہوں پڑھو تاریخ الخلفاء پڑھو سوائق المحرقہ پڑھو تاریخ دمشق 80 جلدہ دی کتاب جلد نمبر 32 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے آپ نے ارشاد فرمایا عثمان روندے کیوں ہو میریاں 40 تھیاں بھی ہوندیاں نا میریاں 40 تھیاں بھی ہوندیاں عثمان میں یکے بعد دیگرے باری باری کر کے تیرے نکاح بھی دے دینیاں میں جدوں حدیث پڑھنا نا تو منو رشک ہوندا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی ذات والا سودہ صفات ہوتے یہ تے شرف کسی نو لبا ہی نہیں روز اول سے لے کر روز آخر تک یہ شرف کسی نبی کی کسی امتی کے پاس نہیں ہے کہ کسی نبی دیاں دو تیاں او دے امتی دے کار ہون اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو اچھا سبحان اللہ کسے نبی دیاں دو تیاں او دے کسے امتی دے کار ہون یہ شرف اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا سوائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرف انہوں نے اللہ نے دیتا ہے اچھا میں نے دسو ہن جیڑا شرف رب دے کو کھو سکتا ہے بولو 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 کو کھو سکتا ہے پوری دنیا زور لائے تل لا لے کو کھو سکتا ہے نہیں کھو سکتا تے خلافت کے میں کھو سکتا ہے یہ فلاں کا حصہ تھا یہ فلاں کا حق تھا انہوں نے غصب کر لیا دیوے رب
نہیں تو پھر اگے چلیے دیوے رب تے کھوئے تے وہ رب نہ تگڑا ہوئے جی چلو اشارہ ہی کافی ہے اس شرف سارے میرے اللہ نے دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں ہوں چلیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بوئے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ فرما دینے قصیدہ نوریہ دے اندر اے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑی عظمتوں نشار جائیے وہ شرف جڑا اللہ نے توانو عطا فرمائے سارے نبیاں رسولہ دی امتہ میں اس امتی نو عطا نہیں فرمایا روزے اوپر تو لے کے روزے آگر تک یہ تھوڑے واسطے یہ حضور اس گالتے سفوانو مبارکہ دینے اس سے واسطے توانو سنو رہنا تھیا جانا ہے میرے آقا دے دو نور تھوڑے کرنے کتنے نور ہے بولو کتنے نور ہے دو نور کیڑا کیڑا ماشاءاللہ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نور کیوں حضرت علی پاک بھی حضرت عثمان غنی نو سنو رہنا دے سن کنز العمال پڑھیں امام متقی ہندی رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے پڑھیں اس کو اس میں لکھی حدیث حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے سن عثمان او ہستی ہے جڑا سنو رہن ہے علی صحابہ فی تمیز صحابہ پڑھیں امام اسقلانی رحمت اللہ اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کس وجہ سے دو نور انہاں دے گھر میں وہ کیڑا کیڑا نور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جے تیاں نور نے تے باپ وہ تیاں بھی تاں ہی نور نے نا بھی باپ نور ہے بولو تو میں گل کراں نا اگلی جی جے باپ نور نہیں تے تیاں نور کتھوں آ گئی جے باپ چیمہ ہے تے تیاں کو چیمہ ہی ہون گیا بولو تو صحیح تے جے باپ ہی چیمہ نہیں باپ بھجوا ہے تو آگے بیٹیاں جو ہیں بھجوا ہوں گی وہ چٹھا ہے تو آگے وہ چٹھے ہوں گے یہی سارا چلے گا نا سلسلہ چونکہ باپ سے خون چلتا ہے نا بلا تشبیہ و بلا مثال مثال دیتی صرف گل سمجھان واسطے جے باپ ہی نور نہیں تو تیاں نور کتوں آ گئی تو سارے ہی لکھتے ہیں عثمان ضرور رہے ہیں یہ مطلب ہے بے سنیا پیچھے لا کے آکھو نا تسی بھی کہ نور پھر کہنا پہے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نور نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ نوریہ ویچے سے واسطے مبارکہ دے دیا حضرت عثمان دے بارے فرمان دینے آپ فرمان دینے نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا نور کی سرکار یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا نور کی سرکار سے بابا سے بران ذرا نور کی سرکار سے پایا دشالہ سرکار سے پایا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا وہ مبارک تجھ کو سنو رہن چھوڑا نور کا وہ مبارک تجھ کو سنو رہن
پڑھتے ہو پہ تھی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھتے ہو پہ تھوڑا جہا ذرا اس طرح پڑھو نا جو مبارک دئی دی نا دلوں ہو کے جی تو دلوں ہو کے ذرا انہوں نے مبارک دئی ہے یہ شرف تھوڑے کول اور کسے کول نہیں مل کے ایک آواز نہ ہو مبارک تجھ کو سنو رہن چھوڑا نور کا او مبارک فرمایا اے عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوندیاں 40 تک دے الفاظ نے ہوندیاں میں باری باری کر کے یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح وچ دیندیا جانا سی کیونکہ میرا عثمان شرم و حیا والا ہے بولو میرا عثمان اور انی شرم و حیا والے عثمان نے فرماندے نے جدوں دی میں اسلام قبول کر کے بیعت سجے ہاتھ نال دائیں ہاتھ نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے کیتی ہے ادوں دا کدی میں اپنا سجا ہاتھ اپنی شرمگاہ نو لایا ہی نہیں فرماندے نے آ بھی گل میری رب کول امانت ہے 10 امانتاں آپ نے گڑائیاں نے اپنی 10 امانتاں کہ میری رب کول نے 10 امانتاں انہاں وچ آ بھی ایک امانت آپ نے دسی آپ نے فرمایا میری آ بھی امانت ہے رب کول کہ سونے ربا جدوں دا میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہے نا تو میں ادوں دا کدی اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ نو نہیں لایا شرم ہے کہ نہیں بولو تو صحیح حیا ہے کہ نہیں کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان اے جڑا حیا ہے نا اے ایمان دا جز ہے بولو کی ایمان دا اچھی بولو ایمان دا جز ہے ہن ایک بندہ بے حیائی کردا جائے بغیرتی کردا جائے بے شرمی دے کام کردا جائے تو دے بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا فرمایا کری جا اذا لم تستحی فصنع ما شئت جدوں تیرے وچ حیا ہی نہیں پھر جو مرضی کر جب تجھ میں حیا ہی نہیں ہے پھر جو مرضی کر ثابت ہوا کہ جو شرم و حیا ہوتی ہے نا یہ ایمان کا جز ہے یہ بچاتی ہے دوسرے کاموں سے انسان کو یہ حیا جو ہے تو جب حیا ہی نہ ہو تو پھر کیا پتا بہن کون سی ہے کیا پتا ماں کون سی ہے پھر ماں کو بھی گالیاں بہن کو بھی گالیاں پھوپھی کو بھی گالیاں چچے کو بھی گالیاں تایا کو بھی گالیاں سب کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑے رشتے داری ساری درم برم کس وجہ سے جب کچھ میں حیا نہیں پھر جو مرضی کر یہ حیا ہی تو ہے انسان کا جو زیور ہے ہم نے وہ بھی اتار کر پھینک دیا باہر گلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہم با حیا بنے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بے حیا بنے آپ میں اتنی شرم و حیا تھی ایک حدیث میں اس سے پیش لگا کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں میرا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لی اور اس حالت وچ آپ لیٹے نے کہ آپ دی پنڈلی مبارک تو چادر مبارک پیچھے انسان دی شرمگاہ کہاں سے کہاں تک ہے بولیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اے گوڈے جڑے یہاں تک مرد کی شرمگاہ ہے ناف سے لے کر جنیاں کبڈیاں کچھے پا کھیڈن والے نا تے نہراں وچ نہان والے یہ سب قیامت نوں ٹنگے جان گے یہ سن لے میری بات توجہ سے یہ سب لٹکائے جائیں گے قیامت کو یہ شرمگاہ ہے جس کو ہم کبڈی کے میدان میں ننگا کرتے ہیں اور نہروں میں نہائیں تو ننگا کرتے ہیں یہ سارے عمل قیامت کو ہمارے سامنے ہوں گے یاد رکھنا یہ زبان پہ مورے سکوت ہوگی یہ نہیں بولے گی باقی ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے یہ بولیں گے ہمارے ساتھ اس نے کیا کیا ہے اور زمین بولے گی کہ اس نے مجھ پر فلاں وقت کیا ظلم کیا تھا یہ برائی کے اڈے پہ چل کے گیا تھا مجھ پر چل کے گیا تھا مجھ پر
اور فلاں مقام تھا میرا، یعنی زمین پہ رہ کے انسان برائی کرتا ہے نا، یہ زمین کہے گی فلاں جگہ تھی، مقام میرا تھا، میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ برائی کی تھی۔ وہ آیت کریمہ کیسی ہے؟ ذات زلزلت الارض، جلد آگے جی پڑھو آگے۔ ہاں، یومئذ تحدث اخبارہا، ایڈی زمین ہے نا ایک قیامت والے دن اپنی خبراں باہر کڈے گی، یہ اپنی خبریں باہر نکالے گی، یا اللہ میرے اوپر اس نے یہ کیا تھا، میں ادھر تو چپ رہی پر اب کیسے چپ رہی۔ اب عدل و انصاف کا بول بالا ہے، قیامت کا دن ہے، ترکڑی لگی ہے، ترازو لگا ہے، میزان عدل ہے، وہ سارا کچھ بتایا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک گھٹنے سے نیچے اس طرح کپڑا ہٹا ہوا تھا، چادر مبارک ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ ابو بکر صدیق آیا، دروازہ کھول دو، کھول دیا گیا، پاس آ کے بیٹھ گئے، جو بات تھی وہ کرنی تھی کر لی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ میں عمر فاروق، فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا گیا، آگے آ گئے، جو بات کرنی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار غار پہ آنے پہ بھی اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلی ہٹی ہوئی ہے، پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی ہے، اور جب حضرت مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تب بھی پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی ہے۔ واری آگئی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف آوری دی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ جناب عثمان غنی آیا، عثمان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیتا جائے، دروازہ کھول دیتا گیا، اندر تشریف لے گئے، جاؤ عثمان دے آن دی دیر میرے آقا اٹھ کے بہ گئے، آپ نے فوری اپنی پنڈلی اٹھے چادر ٹھیک کر لئی، جدو سارے چلے گئے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیا نے اے میرے سرتاج من حضور ایک بات دیر ارشاد فرما دیو، یارے غار آئے نے تسی اسے حالت دے نال آرام فرما رہے ہو، لیٹے رہے ہو، حضرت عمر فاروق آئے نے تسی ہنجی لیٹے رہے ہو، جاؤ عثمان غنی آئے نے تساں اسے ویلے اپنی چادر درست کر لئیے، حضور دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں عثمان تو حیا کیوں نہ کرا، یہ عثمان ہے جدے تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ اچھی بولو اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مقدس اعظم پاکستان، حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ رضوی صاحب۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، میں اس لیے آپ سے گواہی لے رہا ہوں، سب محبت کرتے ہیں، ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب سنیے، کائنات میں وہ لوگ بھی ہیں جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں اسی زمین پہ بھی نہیں، وہ نہیں ہیں یا نہیں، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، موجود ہے، لیکن ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، جنازہ ایک آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا، جنازہ آ گیا، سرکار تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھانا۔ کیا فرمایا؟ اے انے بعد جنازے جان والی قوم، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ نک نہیں رہی گا، میں کہ یا نک رکھ لے یا سرکار نو رکھ لے، ایک ہی شہر ہے نہیں، یا برادری رکھ، چنا رکھ، یا پارٹی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نہیں جنازہ پڑھا رہا۔ حضور کیوں؟ فرمایا انہو یبغض عثمان، یہ وہ جڑا عثمان نہ بغض رکھتا سی، میں تو جنازہ نہیں پڑھا، میرے آقا نہیں جنازہ پڑھایا، حدیث پڑھنی ہے ترمذی شریف پڑھ لی، نہیں جنازہ پڑھایا۔ اب ہم فخر نہ کریں کہ ہمیں ان سے پیار ہے، بولو تو صحیح، آئے آئے آئے، ہم فخر نہ کریں کہ ہمیں پیار ہے، بولو تو صحیح، سانو فخر کرنا چاہیے، سانو پیار ہے۔ او شاف نرالے ہیں کردار پیارے ہیں، او شاف نرالے ہیں کردار پیارے ہیں، وہ یہ
یہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں. جو بغض رکھے گا وہ مارا جائے گا, جو پیار کرے گا وہ تر جائے گا, وہ تر جائے گا. یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے مینارے ہیں اور یہ جرت کے جبل ٹھہرے, اصحاب عمل ٹھہرے. تو شان نہ لکھی ہے اسلام کی کشتی کے یہی لوگ سہارے ہیں, اسلام کی کشتی کے یہی لوگ سہارے ہیں, اسلام کی کشتی کے یہی لوگ سہارے ہیں, اسلام کی. جی پڑھنے اسلام کی کشتی کے یہی لوگ سہارے. قیامت میں بڑا اوکھا ویلا ہونا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان وہ عثمان جڑا قیامت والے دن ایدی شفاعت نال رب 70,000 جہنمیاں نو جہنم چو کڑ کے جنت عطا فرما دے گا. حدیث پڑھنیوں میں سوائے کل مہر کا امام ابن حجر مکی حیتمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 109 یہ کتاب دا پاسا کھپا جے تقریباً درمیان دیا 17 جے جتوں میں روایت پڑھنا ماں پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے عثمان دی شفاعت نال 70,000 افراد جنہ تے جہنم لازم ہو چکی ہوئے گی رب انہاں نوں جنت عطا فرما دے گا. یہ ہوئی روایت جلد نمبر 39 صفحہ 122 تاریخ دمشق 80 جلداں دی کتاب اس دے اوتے بھی موجود ہے. تے تحفۃ الاحوذی شرح سنن ترمذی جلد نمبر 7 صفحہ 176 او دے اوتے بھی یہ روایت موجود ہے. تیناں کتاباں دے حوالے نال روایت پیش کرنا پیا. فرمایا 70,000 خوش نصیب ہو ادھر 70,000 سانوں میں حضرت عثمان نال سچا پیار. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ, اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. گر چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ, گر چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ. میرے آقا جاندے سن ایک نہیں بن کے آئے اج اسلام قبول کرتا ہے بیا اس سخاوت دا نمبردار بن کے آیا ہے. وہ ویلا جدوں غزوہ تبوک دا ویلا آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صحابہ لوڑ مال پیش کرو. اج رومیاں نال مقابلہ ہے, اج سپاہیاں نال مقابلہ ہے, لیاؤ مال پیش کرو. سارے صحابہ مال لے کے آئے. جدوں عثمان غنی اٹھے نے اج کردے نے سونے چہرے والیا تسی اعلان کری جاؤ عثمان پیش کری آوندا ہے, تسی اعلان کری جاؤ عثمان لیاؤ مال دی لوڑ دین واسطے اٹھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیتا حضرت عثمان غنی اٹھے آندے سونیا 100 اونٹ مال دا لدیا ہویا تواڈے قدماں وچ قربان. لیاؤ بھائی صحابہ مال دی لوڑ ہے. عثمان پھر اٹھ بیٹھے حضور 100 اونٹ اور بولو 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 بولو. اگلی گل کراں تے پھر بول سو نا پھر سبحان اللہ جی اللہ لیے وجہ پڑھا دو آندے میں بول سو تسی بول سو بولو نا بول سو نا لو جی بول سو تو پھر میں تمہیں سنا دے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیاؤ مال پیش کرو. اجے ہور کوئی نہیں اٹھیا عثمان پھر اٹھ بیٹھے آندے سونے
एक 100 ऊंट होर। मैं तो पढ़ के बड़ा हैरान होया, मेरे आका ऐलान करी जा रहे ने, उस्मान 100 का ऐलान करी जा रहे, 100 का ऐलान। एक नोटां दी बोरी, नकदे ज़र, नकद, बिल्कुल नकद माल पूरा ना तरोड़ा भर के आका सल्लल्लाहु दी बार गए। सरकार ने बोरी का मुंह खोलिया ना, विच हथ फेरन आए, सरकार विच हथ मारन ते नाल ही फरमान, अज तो बाद उस्मान दा कोई अमल उस्मान नू नुकसान नहीं दे सकदा। अज तो बाद उस्मान दा कोई अमल उस्मान नू नुकसान नहीं दे सकदा। इन्ने खुश हज़रत अबू हुरैरा इस वास्ते फरमाते हैं ना, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तो सरकार को 2 बारी जन्नत लई, 2 बारी जन्नत लई। एक बार इस वेले तो एक बार बेरे रूमां दे वेले जो हिजरत करके आए ना मदीना शरीफ, तो पानी कौड़ा सी, इको खूह सी मिठा जिहदा नाम बेरे रूमा सी। बेर आंदे कुएं नूं, बेरे रूमा, रूमा उहदा नाम सी। वो यहूदी दी मलकीयत सी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, है कोई मुसलमानों तुहाडे विचों जिहड़ा इहनूं खरीद के मुसलमानां वास्ते वकफ कर दे? हज़रत उस्मान गनी चुप करके बगैर दसों टुर गए, जाके अंदर यहूदिया बेच लई। उन्हें आख्या नहीं, मैं तो अपना गुजारा चलाना, पैसे लेना लोगों को तो पानी भर के लै जाते, मैं अपना गुजारा चलाना। आपने फरमाया मुज़ाकरात होंदे रहे, बिल का मुज़ाकरात, इत्थे आके मुके भी अद्धा खरीद लिया। आपने फरमाया कितने रुपये लेने? उन्हें आख्या 12,000 दिरहम लेना है, अद्धा तुमा देना है। यानी एक दिन पानी तुसी भरोगे, एक दिन यहूदी भरनगे, एक दिन मुसलमान भरनगे, एक दिन यहूदी भरनगे, अद्धा कुआं। आपने 12,000 दिरहम दिता, फरमाया लै अद्धा साडा। मुसलमानों ने आके ऐलान कर दिता, फरमाया जाओ पानी भरया करो। लो जिदन मुसलमान पानी भरना ना, मुसलमान पानी भरना बड़ी मौज लगनी। फिर यहूदियाँ पैसे दे के भरना, वो कई गरीब यहूदी सन, वो नहीं सन पैसे दे सकते। उस्मान गनी ने फिर तरस आ गया। आपने फरमाया वो तुसी साडे लो मुफ्ती इत्थों भर लिया करो, जदों साडी वारी होए ना उधर मुफ्त भर लिया करो। जिदे साड़ी वारी होवे तुसी मुफ्ती इत्थों भर लिया करो। ओदे हुण गाहक मुक गए, हौली हौली करके कोई गाहक ना रहा, सारे दे सारे मुसलमानों की वारी ते अद्धा कुआं जिहड़ा खरीदिया सी मुफ्त भरन लग पे, यहूदी भी मुफ्त भरन लग पे उसे वारी ते। यहूदी आखन लगा गाहक नहीं आउंदा, हौली हौली पता लगा भी ये तो मुसलमानों के काम ने। उन्हें आख्या जी तुसीं सारा ही ले लो। फरमाया गल करो, ने आखा 8,000 दिरहम दिओ, आपने 8,000 दिरहम दिता, सारा ही वकफ कर दिता। ते सारा वकफ करके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच आ गए। ए मज़ाक दे काजल वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां ऐलान कीता जी जेड़ा बेरे रूमा लैके वकफ करेगा ओदे वास्ते जन्नत दी हजूर जे मैं कर दियां ते मेरे वास्ते फरमाया आ उस्मान जेड़ा भी करे वकफ में कर देवे लैके खरीदगे ओदे वास्ते जन्नत है हजूर। मैं कर भी छड्या है, वकफ भी कर छड्या है, खरीद भी लिया है। मेरे आका ने ऐलान फरमाया मेरा उस्मान जन्नती है। एक निकी जी गल और सुनो, फिर शहादत तुहानूं थोड़ी सुनाना। अज असीं उर्स मना रहे हैं ना, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तो उर्से पाक मना रहे हैं। थोड़ी सुन ले बात ज़रा। दौरे सदीकी आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ताजदार सदाकत दौरे पाक आया खिलाफत का, तो कैद साली आ गई। बेड़ना कैद पिया भी शाही कोई ना रह गई। वो सारे आखन हजूर साढ़े वास्ते कोई कणक छणक कोई खाण पीन का समान, आपने फरमाया अल्लाह इंतजाम कर देगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मुल्क शाम जो काफिला आया 1,000 तजारत का। आपने पहुंचने तो पहले पहले ना सारे मक्का शरीफ मदीना शरीफ की मंडी के ताजर बुला ले। आपने फरमाया मेरा सौदा मुको, माल आ रहा मेरा 1000 ऊँट आ रहा है, की प्रॉफिट दोगे? उन्हें आख्या जी असी 100 पिछे 20 यानी 20%। आपने फरमाया नहीं, मैनू एक पिछे 10 चाहिए, मैनू एक पिछे 10 चाहिए, तो मैनू लभदा पिया। उन्हें आख्या जी मक्के ते मदीने के ताजर असी हैं, तुहानू कौन देंदा पिया? ताजर सारे इत्थे बैठे ने, तुहानू कौन देंदा पिया? आपने फरमाया तुसां देना है तो गल करो, नहीं तो उठ के टुर जाओ। उन्हें आख्या नहीं जी सानू वारा नहीं खांदा, जी तो 100 पिछे 20 देने की गल करने पे, एक पिछे 10 नहीं। फरमाया फिर उठ के चले जाओ, मेरा सौदा मेरे रब दे नाल हो गया है। उच्ची बोलो, मेरा सौदा मेरे रब दे नाल हो गया है। मेरा अल्लाह फरमांदा है पिया मन बिल हसनात फला
ماسا نہ دے دیاں گا. اٹھ کے تاجرو چلے جاؤ, میرا تھوڑا سودا نہیں, میرا سودا میرے رب دے نال ہے. ادھروں مال آ گیا, آپ نے سارا مال حضرت ابوبکر صدیق دی بارگاہ پیش کر دیتا. جویں برتنا جے برت لو, جویں تقسیم کرنا ہے کر دیو. حضرت یارےگار نے جلدی جلدی مدینہ شریف دے پاسیاں نو رہائشیاں نو بلایا, فرمایا آجو اللہ نے انتظام کر دیتا ہے. 1000 اونٹ کٹا سارا ہو دے وچ, کھجوراں بھی نے, منقع بھی ہے, جو بھی نے, آٹا بھی ہے, گندم بھی ہے, ہر شے موجود ہے, پھل فروٹ بھی, ہر شے قربان کر دیتی, تقسیم کر دیتی. ہن ذرا گل توجہ نال سنیا جے, اے خلاف تے صدیقی دی گل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماندے نے, میں سلطا سا, میں خواب آیا, میں کی دیکھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ دا نورانی لباس پہنے آئے, سفید رنگ دا نورانی امامہ شریف پہنے آئے, پھر سفید رنگ دی آپ نے نورانی چھڑی پکڑی ہوئی ہے, اس میں جمال دے پیکر بن گئے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں بڑی اعلیٰ سواری ہوتے. حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے, میں خواب دے اندر رسید آئے, اے سونے چہرے والیا بڑی دیر بعد آئی زیارت ہوئی ہے خواب دے اندر. حضور اج انہیں دور دے نال پروٹوکول دے نال اس میں جمال دے پیکر بن گئے. حضور کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا کل جڑا عمل 100,000 اونٹ قربان کرن دا اللہ دی راہ وچ صدقہ کرن دا اے عثمان نے کم کیتا ہے, میرے اللہ نو پسند آ گیا ہے, میرے اللہ نے قبول عثمان دا صدقہ کر لیا ہے. اج دعوت جنت کے اندر اج سارے اکٹھے نے, اج اللہ جنت کے اندر عثمان دی شادی رچائی بیٹھا ہویا. آج عثمان دی شادی ہے جنت اندر, میرے اللہ دے حکم دے نال وہ شادی ہوندی ہے بھائی. اس واسطے میں خصوصی دعوت تے جا رہا ہوں کیونکہ شان میرے عثمان دی ہے. اس گل نو پڑھنا ہوئے تو نور الابصار دے اندر پڑھ سکتے ہو. عربی ایک جلد دی کتاب ہے تے 2 جلداں دی کسے دور وچ ترجمہ شیخ محدث کبیر حضرت علامہ غلام حسن رضوی رحمت اللہ علیہ نے کیتا سی. 2 جلداں میں جو چھپیا سی کسے دور پاکستان چ فیصل آباد چ. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دی طرفوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت خود اپنے ہاتھ دے نال اپنے ہاتھ دے کی دی. فرمایا تُساں سارے صحابہ بیعت کر لئیے ہے, میرا عثمان میرا الچی بن کے, میرا سفیر بن کے مکہ مکرمہ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف دی حدیث ہے, اپنا سجا ہاتھ اٹھا کے کپڑے تے رکھیا, فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں میرے عثمان دا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ میرا نہیں میرے عثمان دا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ میرا نہیں میرے عثمان دا ہاتھ ہے. جس ویلے ہاتھ رکھیا فرمایا میں عثمان کی طرفوں آپ خود بیعت کرنا وہاں پیا. دسو یہ شرف کنوں حاصل ہویا؟ کسے نہیں ہویا جی, یہ شرف کسے نو حاصل نہیں ہویا. تو جننے بھی 1400-1500 ہے سننا صحابہ درخت دے تھلے تے رب العالمین نے ارشاد کی انہوں نے بارے فرمایا بچے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت خود سرکار کر دینے پہ. رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. یہ ماساد دے کاجل والے اللہ انہاں سارے ایمان والے آدھے راضی ہو گیا ہے جنہ درخت دے تھلے تیرے ہاتھ دے بیعت کی دی. لو جی اللہ انہاں تے راضی ہے تے ساری دنیا ناراض بھی رہے تو انہاں دا کی کر لیں گے؟ کی خیال ہے؟ ساری دنیا نمازی ہو جائے رب دا کوئی شمار لینا تو ساری دنیا نہ نماز پڑھے تو رب دا کو بگاڑ لینا. تو انج ہی ہے نا, اللہ راضی ہو نا تے تو کوئی آکھے بھی اسی بہت ناراض ہیں, خزمہ دا سر کا جا جنم تو ناراض ہے, اندھوں میں کانا راجا تیری کون سن دے جی, ہم ناراض ہیں تسی رہو ناراض. اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تے راضی ہون دی گل یہ نا جس ویلے پروائیاں نے آپ دے مکان دا محاصرہ کر لیا اس ویلے وہ بھی ویلا آیا جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے نے میں گیا میں جا کے عرض کیتا ہے حضور تواڈے واسطے بڑیاں مشکلات آ گئیاں نے. آپ نے فرمایا سے میں ہن اس ویلے میری اکھ لگی ہے, میں اسی گلی وچوں
کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے آئے میرے آقا نے فرمایا عثمان دسو فیصلہ کر لو ایتھے رہنا چاہتے ہو یا افطار ساڈے کول آ کے کرنا چاہتے ہو انہاں آکھیا سونے چہرے والیا اس ویلے پیاس لگی ہوئی ہے فرماندے نے عثمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے ڈول لٹکایا فرمایا اے عثمان پانی پی لو فرماندے نے سونے دا دیتا پانی میں پی لیا میں روزے دی نیت کر لئی میں روزے دی نیت کر لئی میں روزے دی نیت کر لئی تے میں آکھیا سونے چہرے والیا میں دنیا نو کی کرنا ہے میں تہاڈے نال آ کے افطار کرنا چاہنا اس طرح میرے آقا کسے دا انتظار کرتے نے پے بلوائیاں نے معاشرہ کیتا ہویا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادیاں نو دروازے تے تلواراں دے کے کھڑیاں کیتا آپ نے فرمایا اپنے چاچو واسطے لڑیا جے انہاں واسطے جنگ کریا جے دونوں شہزادے کھڑے نے عرض کر دینے چاچو عثمان اگر آرڈر دو انہاں پلوائیاں نال مقابلہ کریے آپ نے میرے آقا دے شہر مدینہ نال اتنا پیار سی آپ نے فرمایا اے شہزادیو میں اپنی جان دی خاطر میں ایتھے مدینہ منورہ دیاں گلیاں وچ خون نہیں بہانا چاہتا میں نہ گلیاں نو خون نال رنگین نہیں کرنا چاہتا اے گلیاں او نے جنہاں میری سرکار دے پیراں دے بوسے لئے ہوئے نے اس واسطے شہزادیو لڑن دی لوڑ کوئی نہیں پھر وہ ویلا آ گیا جنہوں شہادت دا ویلا آندے ہو اس ویلے دے اندر ایک لانتی کنانا بن بشر انہیں لوہے دی لٹ پار تو آیا مکان کراس کر کے آیا بلوائیاں نے محاصرے تو بعد جنہوں ویکھیا اکابر صحابہ تو ایک گھر خالی ہو گیا ہے یہ اندر چلے گئے ایک کنانا بن بشر انہیں لوہے دی لٹ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پشانی انور تے ماری وہ پشانی جڑی ہر ویلے رب دی بارگاہ سجدے کرنے والی ہے وہ نورانی جبیر نورانی پشانی جس ویلے خون دا فوارا پشانی اسمان چو نکلیا ہے ایک بزرگ ترین صحابی مصطفیٰ زمین تے گر گئے آپ نے ایک نعرہ بلند کیتا آندے نے توکل دو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس ویلے میں اللہ دی ذات توکل کرنا پیا اللہ دی طاقت بہت بڑی طاقت ہے اور طاقت اللہ دے مقابلے وچ کوئی نہیں جدوں اے ویلا گزر گیا پھر سلطان بن حمران اے اگے ودیا اس بغیرت نے سمجھیا جے عثمان زندہ ہے انہیں تلوار دے نال آپ دے جسم انور دے زخم کرنے شروع کی دے حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی دی زوجہ محترمہ آپ نے اگے ود کے تلوار روکن دی کوشش کی دی آپ دی ہاتھ دے تلوار لگی آپ دی ہاتھ دے انگلاں کٹیاں گئیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا او صحابی جڑا شرم و حیا دا بہتر بن کے کائنات تے آیا جدے تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے نے جدا حیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر دے نے آپ دے جسم انور وچوں او خون دے قطرے نکلے تے قرآن پاک اس ویلے آپ تلاوت کر رہے سن حضرت عثمان غنی دے جسم انور دے قطرے اللہ دے قرآن دی ایک آیت گرے وہ اللہ دے قرآن دی آیت رب العالمین نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس دے اتے آکے گرے آج بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جناب عثمان غنی ظلمن شہید کیتے گئے دن پانی پاندری دیا یا 7 دن پاندری دیا 10 دن پاندری دیا کئی دن پانی پاند رہا آپ پیاسے رہے میرے آقا کرم کیتا پانی دا ڈول لگایا ایک ویلے تھے آپ نے فرمایا اے صحابہ جڑے بار کھڑے ہو تواڈے وچ علی موجود نے حضرت علی پاک نے فرمایا عثمان کی گل فرمایا پیاس تنگ کر دیے بھئی آپ نے 3 مشکیزیں صحابہ دے ہاتھ مجاہداں دے ہاتھ آپ واسطے پانی دے بھیجے لیکن پلوائیاں نے تیر مار کے انہاں سارے مشکیزیاں نو چھلنی کر دیتا پانی دا ایک قطرہ بھی میرے عثمان تک نہیں جا سکیا حضرت عثمان غنی ظلمن جامع
शहादत नोश कर देने पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप दे ओ खून वाला कुरान पाक तुर्की दे म्यूजियम विच अज भी पिया होया है। लोग वफूद दी शक्ल विच जांदे ने, जाके जियारत करदे ने। उस्मान होने जिन्ना ते अल्लाह राजी है, उस्मान होने जिन्ना ते अल्लाह दे रसूल भी राजी ने। हजरात इंशाअल्लाह जिंदगी रही बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते सेहत व तंदरुस्ती इंशाअल्लाह। एक इन्हां दा हुक्म सी शेर दा, एक बच्चे दा हुक्म सी। इंशाअल्लाह मैं अगले जुमे शान मदीना मुनव्वरा अगले जुमे इंशाअल्लाह। तो उस तो बाद तुहानूं पता है मुहर्रमुल हराम शरीफ फिर इश्तिहार भी छप जाएंगे। पहला जुमा इमाम मुस्लिम बिन अकील ते उन्हां दे बच्चों की शहादत ते होएगा। फिर हो सकता है 10 मुहर्रम नूं जुमा बन जाए। फिर वो सिस्टम इंशाअल्लाह सारे दा सारा अगला जुमा इंशाअल्लाह शान मदीना मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़ा इस ते होएगा। वमा अलैना इल्ला